آپ کیا کہیں گے کہ جو نعت خواں ہیں، نعت پڑھنے والا، ان کو کن چیزوں کا خیال؟ آج کل بہت سا ایسا ہوتا ہے، بہت سارے نعت خواں ایسے ہوتی ہیں، ہمارا بھی جو ہے واسطہ پڑا لوگوں سے، کہ ان کو کچھ ادب و آداب کا علم نہیں ہوتا اور وہ ممبر یا اسٹیج پر آ کر جلوہ گر ہو کے نعت شروع کرتے. تو اسلام کیا ادب سکھاتا ہے محفل کا؟ دیکھیں میں وہی بات کہوں گا جو ہمارے بلال بھائی نے بات کی، اس کو میں کنٹینیو کروں گا. دیکھیں سب سے پہلے شریعت مطہرہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ آپ کوئی بھی معاملہ کریں جی اس کے متعلق جو ضرور علم آپ وہ سیکھیں. صحیح. اب یہ ہماری محرومی کہیں، اس کو آپ کم قسمتی کہیں کہ آرگنائزر سے لے کر نعت خواں تک سب جو ہیں وہ مستند اور باقاعدہ علماء کرام سے، مفتیان الزام سے رہنمائی حاصل کیے بغیر جو ہے جی وہ اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اب اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے دائرے میں ہی نہیں ہوتی، جیسا بلال بھائی نے کہا. دیکھیں نعت خوانی ایک بہت ہی مقدس چیز ہے، بہت ہی مقدس چیز ہے. آپ نے بیان کیا ہوگا یقیناً، خود میرے پیارے آقا علیہ السلام مولا علی سے سنا کرتے تھے، حسن بن ثابت سنا کرتے تھے. لیکن کوئی بھی مقدس چیز جو ہے جی آپ جیسے دیکھ لیں کہ نفل نماز ہے، جی وہ اس وقت تک مقدس ہے کہ جب تک اس کو شریعت کی جو باؤنڈری ہے، جی جو دائرہ کار ہے، اس جی میں رہ کر کیا جائے. بالکل ایسے ہی. اگر اس میں رہ کر نہ کیا جائے گا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، جی الٹا آپ پر بوجھ ہے، آپ گناہ گار ہوں گے. بالکل ایسے. اسی طرح جو نعت خواں ہیں، سب سے پہلے تو اب میں اس پلیٹ فارم پہ میں تھوڑا سا دبے الفاظ میں بات کرتا ہوں باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن سب سے پہلے تو ان کو اپنی جو نعت کی سلیکشن ہے، ہاں بلکہ اس یہ سے پہلے بڑی میں زبردست بات بلکہ ہے. اس سے پہلے جو ہے نا، میں ذرا دبے الفاظوں میں کہوں کہ ان کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھ سمیت، کہ جو میں محفل میں جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، میرا مقصد کیا کیا ہے، تقاضا کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، میں یہاں پہ کیوں حاضر ہو رہا ہوں، اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں کیا لینے جا رہا ہوں، کیا دینے جا رہا ہوں، سارے معاملات ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے. پھر نعت کی سلیکشن جو ہے وہ بہت بڑا اب ایک اہم رول پلے کرتی ہے کسی بھی نعت خواں کے لیے، کسی بھی محفل کے لیے. اور پھر ایک بہت بڑی چیز ہے، بلکہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے بات کہنا چاہوں گا، بلال بھائی نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا، پچھلے کچھ مہینوں سے میں کہوں گا جو میرے نوٹس میں آیا، بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے کہ اسٹیج کی جو بیک گراؤنڈ اسکرین ہوتی ہے نا، اس پر تصویر لگائی جا رہی ہیں، تصویریں لگائی جاتی ہیں، تصویریں لگائی جا رہی ہیں. حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا پورا فتویٰ موجود ہے، تحقیقی اللہ تعالیٰ قدیر فی حکم تصویر فتویٰ شریف میں ہے. اب وہی بات ہے نا، دیکھیں ہم نے ہدایت بخشش تو پڑھی، فتویٰ نہیں پڑھا، فتویٰ نہیں پڑھا. تو حقیقی فیضان، حقیقی مسلک اعلیٰ حضرت میں پتہ ہی تب چلے گا کہ جب سید اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے صحیح معنوں میں. اب ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے شعب المعظم یا کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے ہی نہیں. بالکل بالکل بالکل. اب دیکھیں میں شعب المعظم کا آخری ہفتے میں پروگرام میں گیا، شاف القرآن پروگرام تھا، بچی کی بسم اللہ شریف کا پروگرام تھا. اب جب میں انٹر ہوا تو پورا اسٹیج بچی کی تصویریں، اللہ، بچی کے قاری صاحب کی تصویریں سب لگی تھی. تو میں نے بڑی اچھے انداز میں نے کہا اب تب میڈیا وال بن رہی ہے، یہ میڈیا وال ہوتی ہے، اس میں کھڑے ہو کے تصویر کھنچواتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک علماء کرام اور وارثان مہرہ وہ ممبر اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ بدعات بڑھتی رہیں گی. یہ بدعات میں آتی ہیں بالکل، کیونکہ ہر وہ چیز بدعت ہے کہ جس کا دین کو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. صحیح، بالکل. بدعت حسنہ کی تعریف کیا ہے کہ جس سے دین کو کوئی فائدہ ہو. اب جس سے دین کو فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو، جی بالکل، وہ بدعت صحیح ہے. بالکل.